بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرسکون سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا بحری جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک پرسکون سمندر میں ہلچل محسوس ہونے لگی، جس سے جہاز ہچکولے لینے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگ گھبراہٹ کے عالم میں جہاز کے عرشے کی جانب لپکے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی وہیل مچھلی تیزی سے جہاز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جہاز کا عملہ ابھی اس غیر متوقع صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ دیو قامت وہیل مچھلی نے جہاز کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر سمندر میں دور جا گرا۔ سمندر کا پانی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ جہاز کے عملے نے فوری طور پر حفاظتی کشتیاں بھی سمندر میں اتاری اور لوگوں کو جہاز سے ان کشتیوں میں منتقل کرنے لگے۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ وہیل مچھلی ایک بار پھر جہاز سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ جہاز کا باقی ماندہ حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور حفاظتی کشتیاں ہچکولے کھانے لگیں۔ بے شمار لوگ پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور کچھ لوگ تباہ شدہ جہاز کے تختوں پر بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں کپڑے کا ایک بہت بڑا تاجر عبداللہ اور اس کا بیٹا عطا اللہ بھی شامل تھا۔ عبداللہ تباہ شدہ ایک تختے سے چمٹ کر مشکل وقت میں کام آنے والی قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھ رہا تھا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ عبداللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سمندری ہوا سے لکڑی کا تختہ قریبی جزیرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ چند ہی منٹ میں عبداللہ ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن اس کے بیٹے عطا اللہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ عبداللہ نے ڈرتے ڈرتے جزیرے پر قدم رکھا۔ جہاز کے حادثے اور لکڑی کے تختے پر گزرنے والے اذیت ناک لمحات نے عبداللہ کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لے لی۔ درخت کی چھاؤں اور ساحل سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے عبداللہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گیا۔ ابھی وہ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ عبداللہ ہڑبڑا کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی غصے کے عالم میں اسے گور رہا ہے۔ تم کون ہو اور ہمارے جزیرے میں کیا لینے آئے ہو؟ جزیرے کے آدمی نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ میں مصیبت کا مارا ایک مسافر ہوں۔ ہمارا تجارتی جہاز وہیل مچھلی کی ٹکروں سے تباہ ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے جہاز کا ایک تختہ مل گیا۔ میں اس پر چمٹ کر بیٹھ گیا۔ سمندری ہوا کا رخ اس جزیرے کی طرف تھا، اس لیے میں جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میرے بیٹے عطا اللہ کا کچھ علم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، عبداللہ نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ اس جزیرے میں ہمارے سردار کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ سردار کے پاس جانا ہوگا، لیکن تم کیونکہ جہاز کے حادثے کی وجہ سے بری طرح تھکے ہوئے ہو، اس لیے کچھ دیر آرام کر لو۔ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، میں تمہارے لیے جنگلی پھلوں کا انتظام کرتا ہوں۔ جزیرے کے آدمی کی زبان سے نرم لہجے میں نکلنے والے ان الفاظ نے عبداللہ کے جسم و جان میں نئی روح پھونک دی۔ تھوڑی دیر میں جزیرے کا آدمی تر و تازہ جنگلی پھل لے کر آ گیا، جن کا ذائقہ مالٹے کی طرح تھا۔ عبداللہ نے اللہ کا نام لے کر اسے اپنی بھوک مٹائی۔ پھل کھانے سے نڈھال جسم میں توانائی آئی تو عبداللہ نے درخت کے تنے کو سہارا لے کر اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ جزیرے کے آدمی نے یہ دیکھ کر ایک جنگلی پودے کے کچھ پتے دو پتھروں کے درمیان رکھے اور ان کو پیس کر عبداللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ جنگلی پودے کے پتوں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ عبداللہ میں بہت جلد اتنی ہمت آ گئی کہ وہ درخت کے سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جزیرے کے آدمی نے عبداللہ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جزیرے کے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ اسے آہستہ چلنا چاہیے تاکہ عبداللہ اس کا ساتھ دے سکے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ تھوڑی دیر میں ایک چبوترے کے پاس پہنچ گئے، جس پر مخصوص لباس اور وضع قطع والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جزیرے کے آدمی نے اسے جھک کر سلام کیا اور عبداللہ کے متعلق بتایا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ چبوترے کے ارد گرد جزیرے کے لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سردار کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ سردار نے عبداللہ کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا، ہمارے جزیرے کا ایک دستور ہے کہ یہاں کسی اجنبی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ وہ جزیرے کے لوگوں کے لیے کوئی مفید کام کرے تو اسے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ میں سمندری گھاس سے چٹائیاں بنانا جانتا ہوں
جزیرے کے لوگوں کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر تم جزیرے کے لوگوں کے کام آؤ گے تو تم جزیرے میں رہ سکو گے۔ سردار نے عبداللہ کو جزیرے میں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ جزیرے کے کنارے پر عبداللہ نے چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ جھونپڑی کے اوپر ایک لمبے بانس پر اپنی پگڑی کا کپڑا اس امید کے ساتھ باندھ دیا کہ سمندری ہوا سے جب یہ جھنڈے کی طرح لہرائے گا تو ممکن ہے تجارتی جہاز سے بچ جانے والے لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلیں تو اس جھنڈے کو پہچان کر اسے جزیرے سے نکال لے جائیں۔ عبداللہ سارا دن سمندر کے کنارے اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس کو خشک کر کے انہیں اتنی صفائی سے دھاگوں سے جوڑتا کہ خوبصورت چٹائی بنتی چلی جاتی۔ جزیرے کے لوگ اگرچہ ایک سردار کے ماتحت تھے، لیکن ہر کسی کا پوجا پاٹ کا طریقہ الگ الگ تھا۔ کوئی صبح سویرے سورج کو سجدہ کر رہا ہوتا، کوئی پتھر کی مورتی کی پوجا میں مصروف ہوتا، کوئی آگ کو دیوتا سمجھ کر اس کے سامنے سر ٹیک رہا ہوتا۔ ایسے میں عبداللہ سب سے جدا طریقے سے دن میں 5 مرتبہ مغرب کی جانب رخ کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر آہستہ آواز میں کچھ بول ادا کرتا۔ اس کے بعد چٹائی پر کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لیتا، کچھ دیر بعد تھوڑا سا جھکتا، اس کے بعد ذرا کھڑے ہو کر چٹائی پر سر ٹیک دیتا۔ کبھی 2 بار اور کبھی 4 بار یہ عمل کرنے کے بعد عبداللہ چٹائی پر بیٹھ کر دائیں اور بائیں جانب دیکھتا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر منہ میں آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ چٹائیاں بنانے میں مصروف ہو جاتا۔ عبداللہ کی ان حرکات و سکنات نے جزیرے کے ہر آدمی کے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا اور کیوں کرتا ہے۔ یہ بات جزیرے کے سردار تک پہنچ گئی۔ ایک دن اس نے جزیرے کے تمام لوگوں کو اپنے چبوترے کے پاس جمع کیا اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ بتائے کہ دن میں 5 مرتبہ کیا عجیب و غریب حرکات و سکنات کرتا ہے۔ عبداللہ کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ جزیرے کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکے۔ عبداللہ نے جزیرے کے سردار اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ میں سے جو لوگ آگ کو مقدس سمجھ کر پوجتے ہیں، کیا وہ آگ پانی سے بجھائی نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ مجمع میں سے 2-3 آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ جب آگ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود کو بجھنے سے بچا سکے تو بھلا وہ آگ آپ لوگوں کے لیے کیا کرے گی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب آگ کے پجاریوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے پتھر کی مورتیوں کو پوجنے والوں سے پوچھا، پتھر کی مورتیاں خود اپنے ہاتھ سے بنانا اور پھر ان کے سامنے سر ٹیکنا کیسا لگتا ہے؟ یہ مورتیاں ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پتھر کی مورتیاں جو نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ سن سکتی ہیں، جنہیں اٹھا کر کہیں پھینک دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں، کیا یہ مورتیاں آپ کے دل کی مرادیں پوری کر سکتی ہیں؟ عبداللہ کے اس سوال کا جواب بھی کسی سے نہ بن پڑا تو اس نے درختوں کی پوجا کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، جسے تم نے دیوتا سمجھ رکھا ہے، ایک زوردار آندھی اور طوفان کے ذریعے زمین پر گر سکتا ہے۔ جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ آپ لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ چاروں جانب خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ کسی نے ان لوگوں سے ان کے دیوی دیوتا کے متعلق اس طرح کے سوال پوچھے ہی نہیں تھے، اس لیے کسی سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ آخر جزیرے کے سردار نے خاموشی توڑتے ہوئے عبداللہ سے پوچھا، اب تم بتاؤ کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ یہ سن کر عبداللہ نے اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کیا، میں اس عظیم ہستی کی پوجا کرتا ہوں جس نے یہ زمین آسمان، چاند ستارے، آگ پانی، ہوا، پہاڑ درخت اور سب کچھ بنایا ہے۔ وہ عظیم ہستی اللہ تعالیٰ ہے جس نے خود ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو یا رات کا وقت ہو، 5 بار اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اور عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے تجسس سے پوچھا، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہاں ہے اور اس سے کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ہستی نہیں ہے، اگرچہ وہ ہر جگہ حتیٰ کہ ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ عبداللہ نے بتایا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، تو یہ سارے کام جو تم کرتے ہو تمہیں کس نے بتائے اور سمجھائے ہیں؟ سردار نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس دنیا اور پوری کائنات کا خالق و مالک جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے اعلیٰ اخلاق و کردار والے منتخب افراد کو اپنا نمائندہ بنایا۔ ان کو ہم نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور تعلیمات
انہیں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا، جب ہم تمہارے اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں تو اس کے نمائندوں ہی کی باتیں ہمیں بتائیں۔ سردار نے عبداللہ کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان سب نمائندوں کی باتیں تو نہیں بتا سکوں گا، البتہ اس دنیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے آخری نبی جو تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، ان کی کہانی سناؤں گا۔ عبداللہ نے سردار کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی ضرور سنائیں۔ سردار اور دوسرے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ کہانی اتنی مختصر نہیں کہ آج ہی مکمل ہو جائے، اس کو سنانے کے لیے کئی دن لگیں گے۔ عبداللہ نے بتایا، ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہر روز 1 آدھ گھنٹہ یہ کہانی ضرور سنیں گے۔ سردار نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، یہ کہانی اتنی سچی اور پیاری ہے کہ میں زندگی بھر سناتا رہوں اور آپ سنتے رہیں تو پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن میں اس سچی اور پیاری کہانی کے خاص واقعات کو مختصر طور پر بیان کروں گا تاکہ اسے چند روز میں مکمل کر سکوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے کہانی اس طرح شروع کی، اس کہانی کا آغاز ایسے جزیرے سے ہوتا ہے جس کے 3 طرف سمندر ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔